بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاک ٹاک ORG میں خوش آمدید. آج کا مقصد آج کی ویڈیو بہت ہی چھوٹے موضوع پہ ہے. مقصد کیا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ایک نیا فینومینا ہے. کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا کلچر بہت پروان چڑھا ہے اور اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں اور اس کا کوالٹی پروڈکٹ یعنی کہ اسٹوڈنٹس جو وہاں سے نکل رہے ہیں ان کے معاملات کس طرح کے ہیں. اس سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ہی عزیز ہمارے دوست پروفیسر آف میڈیسن لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہیڈ آف گیسٹرولوجی ڈپارٹمنٹ گوکی ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر شمال ظفر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور اس موضوع پہ ان کی رائے لیتے ہیں کیونکہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ایک لمبے عرصے سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کا. آپ اس موضوع پہ واقف ہیں, پڑھا رہے ہیں. ذرا اس موضوع پہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز اس معاشرے میں کوئی بہتری کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ اسرار صاحب. آپ نے جو آج کے لیے ٹاپک چوز کیا ہے بڑا ڈفرینٹ قسم کا ٹاپک ہے اور میں اس پہ یہ شامل کرنا چاہوں گا بات کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے ایک بہت بڑا برڈن جو ہے ایجوکیشن کا, میڈیکل ایجوکیشن کا, وہ اپنے سر لیا ہوا ہے. اگر آپ ٹوٹل پرائیویٹ میڈیکل کالجز دیکھیں جو اس وقت درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں تو ان میں جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے کالجز سے زیادہ طلبہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور جو انسپیکشن ہوتی ہے ان کی اور جو ان کے سٹینڈرڈز مینٹین کیے جاتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے کالجز سے کہیں بہتر ہیں. جو انفراسٹرکچر ادھر کیا جاتا ہے, پرپز بلٹ جو کیمپس ہے وہ بنایا جاتا ہے, اور پھر ہاسپٹل کے لیے بھی جو سختی ہوتی ہے, جو فری پیشنٹس اور وہ سب کچھ بندوبست کرنا, وہ بھی گورنمنٹ ہاسپٹل سے یا گورنمنٹ کالجز سے کہیں زیادہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن ایک خاص فیس ہے جو کہ وہاں پہ دینی پڑتی ہے جس کی وجہ سے اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے تنقید کا. تقریباً 20 لاکھ ہر سال دینا اور 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ڈاکٹر کا بننا, وہ پہلو اپنی جگہ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے, لیکن جو طلبہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا معیار کسی بھی طرح باقی میڈیکل کالجز, گورنمنٹ میڈیکل کالجز سے کم نہیں ہے. اور یہ وہی طلبہ ہیں جو پھر انٹرنیشنل لیول پر جا کر بھی کمپیٹ کرتے ہیں. میں اپنے لاہور میڈیکل کالج کی ایگزامپل دوں گا کہ پچھلے 20 سال سے زیادہ ہو گئے اور تقریباً 20 بیچز جو ہیں وہ اب اس وقت تک دنیا کے مختلف حصوں میں ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایسوسیٹ اور کئی تو پروفیسر کے لیول تک پہنچ چکے ہیں اور وہ بڑا ایک نام کما رہے ہیں. اس کے مقصد آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں ان کا پازیٹیو رول بہت ہے. یہ تنقید اس لیے کی جاتی ہے کہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ایک ڈاکٹر بنانے میں جو قیمتی پیسے لگ رہے ہیں اس کا اس معاشرے میں اس وقت آؤٹ پٹ ہے. آیا آپ جو چیز بیچ رہے ہیں یا جو چیز اس ادارے سے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ جس قیمت پہ جا کے گریجویشن حاصل کر رہے ہیں وہ ورتھ کرتی ہے؟ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو صرف ہم میڈیکل ایجوکیشن اور میڈیکل کالجز کو لیتے ہیں. جو دیگر تعلیمی ادارے ہیں, آپ لاہور میں یونیورسٹی کی مثال لے لیں, لمز کی مثال لے لیں, لاہور اسکول آف اکنامکس کی مثال لے لیں, تو جو فیس کا سٹرکچر ہے وہ تو وہاں بھی وہی ہے, لیکن ان کو اتنا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا. 1 کروڑ میں ڈاکٹر بن رہا ہے, وہ ایک بڑا اس کا ایک ہوا جو ہے وہ بن جاتا ہے. ہر چیز کی قیمت ہوتی, جو لیول آف اسٹڈی وہاں پہ آفر کیا جاتا ہے اور جو اخراجات جس قسم کے کیے جاتے ہیں وہ ورتھ پیئنگ ہے, یہ میری رائے میں. اس کا موازنہ اگر سرکاری میڈیکل کالج سے کیا جائے تو فیس نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ اسٹیٹ اونڈ ہے اور اس میں بہت سارا یہ جو پیسوں کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس کا پروڈکٹ جو سرکاری ہسپتالوں سے نکل رہا ہے ڈاکٹرز کی صورت میں, اس کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ سے جو آپ اپنے تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل کر کے نکال رہے ہیں؟ جو طلبہ ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کی جیب پہ جو خرچہ آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کالجز میں تھوڑا ہے, لیکن اگر آپ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو گورنمنٹ پے کر رہی ہے اس اینڈ پہ. خرچہ اتنا ہی آ رہا ہے لیکن گورنمنٹ حصہ ڈال رہی ہے اور کچھ والدین حصہ ڈال رہے ہیں. ہاں, پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں گورنمنٹ حصہ نہیں ڈال رہی ہے تو وہ سارے کا سارا
جو والدین ہیں ان کی جیب پہ جاتا ہے. لیکن جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو مطلب پچھلے 20 سالوں میں جو میں نے مشاہدہ کیا, مجھے نہیں لگتا کہ دونوں میں کوئی فرق ہے. ہمارے پاس کیے ہوئے بچے بھی دیکھو, پیچھے یونیورسٹی تو ایک ہی ہے جو امتحان کنڈکٹ کر رہی ہے, یونیورسٹی تو ایک ہی یونیورسٹی ایک ہے, اور ڈگری وہی دے رہے ہیں. ڈگری بھی یونیورسٹی دیتی ہے. کوئی بھی کالج اپنی ڈگری نہیں دے رہا کہ یہ اس کالج میں اپنی ڈگری ہو رہی ہے. یونیورسٹی سیم ہے, ایگزام سیم ہے, سیم ڈیٹ ہے, سیم پرچہ ہے, سیم اور انٹری کا ایگزامینر ہے, پوائنٹ بھی, کرائٹیریا بھی مور اور لیس سیم ہے. اور اب تو انٹری کا بھی, بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا, اب تو انٹری بھی گورنمنٹ کے جو سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے ہی ہو رہی ہے, جو انکلوژن ہوتی ہے ڈے 1 پہ. تو کسی بھی طریقے سے یہ نہیں ہم محسوس کر سکتے کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالج اور گورنمنٹ میڈیکل کالج میں پڑھے ہوئے طلبہ میں کوئی نالج وائز یا ان کی کیپیبلٹی وائز کوئی کمی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو داخلے کا معیار ہے وہ بھی حکومتی اداروں جیسا ہے, درمیان میں جو امتحان 4 لیے جاتے ہیں وہ بھی ایک دوسری سینٹرلائز باڈی لیتی ہے جو کہ پرائیویٹ کی بھی لیتی ہے اور گورنمنٹ کی بھی لیتی ہے, یعنی یو ایس ایس. بالکل, اور اس کے بعد جو ایگزٹ ایگزام ہے فائنل پروفیشنل, وہ بھی یونیورسٹی لے رہی ہے. وہ بھی یونیورسٹی لے رہی ہے. جو فرق محسوس ہوتا ہے نا جی, وہ ہاؤس جاب کے لیول پہ ہوتا ہے, کیونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس کو اتنا رش, اور سرکاری اسپتالوں کے میں جو ہونے والا رش ہے اس کا موازنہ تھوڑا سا کریں کہ ان کی جو تدریس کے مراحل میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے بچوں کو ایکسپوجر ملتا ہے وہ کہیں تھوڑا کمپرومائز تو نہیں ہوتا. ایک گورنمنٹ ہاسپٹل لاہور کا لے لیں اگر, مطلب جتنا وہاں پہ پیشنٹس کا رش ہوتا ہے اس حساب سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جو ہاسپٹل ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا. لیکن جب ہم پیشنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل نے جو ایک معیار بنایا کہ 600 بیڈ وہاں پر ہونے چاہیے. جب آپ بستر پورے کر لیتے ہیں, اب ایک بستر پہ 2 پیشنٹ نہیں لیٹے ہوئے, دیٹ از ناٹ دا کرائٹیریا. پیشنٹ پورے ہیں, فری پیشنٹس کا اسی طرح حساب رکھا جاتا ہے, اور ہر بچے کو اتنا ایکسپوجر ملتا ہے پیشنٹ جو ضروری ہے اس کی ٹریننگ کے لیے, جو ضروری ہے. ایک ٹھیک ہے, جو اب ایک میو ہاسپٹل میں اگر کوئی کر رہا ہے ایک ہاؤس جاب جیسے آپ نے ذکر کیا, تو اس کے انڈر ہو سکتا ہے 20 سے 25 مریض ہوں جس کو اس نے روز دیکھنا ہے, لیکن وہی 20 سے 25 مریض ایک ہی بیماری کے دیکھنے کا اس کو اتنا ایڈوانٹیج نہیں اگر وہی 4 مریض دیکھ رہا ہے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے ایسوسیٹڈ ہاسپٹل میں. تو پیشنٹ ٹو ایکسپوجر سے مطلب کوئی کمی نہیں ہے, ضروری تدریس کے لیے مواد میسر ہے. جی بالکل, بہت شکریہ, بہت تفصیل سے آپ نے اس کا موازنہ کیا. لیکن ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کا جو ایگزامس کا کے بعد جو فیلڈ میں ان کا عمل دخل ہے اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بچے باہر کی مارکیٹ کے لیے آپ پیدا کر رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں اور ان کو باہر جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں یہ فٹ نہیں ہے. شاید ایسا کچھ ہے امپریشن, کیونکہ یہ صاف ستھری انوائرمنٹ گورنمنٹ ہاسپٹل میں تھوڑی سی رف انوائرمنٹ میں ہوتی ہے, اور آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں, پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں نیٹ کلین, تھوڑا سا ویسٹرنائز, اس طرح کا ماحول میں عادی ہو جاتے ہیں جو وہ پھر ملک سے باہر جانا پسند کرتے ہیں. یا اس کی کوئی اور وجہ ہے کہ ان کے والدین ان کو ویسے ہی باہر کے لیے ہی پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ اوور آل بات کریں تو جو گورنمنٹ ہاسپٹل سے بھی بچے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ان کا بھی ایم آج کل پاکستان نہیں ہے. ڈاکٹرز کا پروفیشن پاکستان میں تھوڑا ڈکلائن تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن مشکلات کا شکار, اسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے, ڈاکٹر زیادہ نکل رہے ہیں, مواقع کم ہیں. جی, ہاؤس جاب کرنا, پھر 2 سال پیری فری میں کرنا, پھر ایک میرٹ میں آنا, پھر ایک ایگزام پاس کرنا اور پھر آگے جانا, تو کسی کے لیے بھی بڑا آسان لگتا ہے ادھر ہاؤس جاب ختم ہوئی اور ساتھ ہی فلیگ کیا, یو ایس ایم ایل کیا اور باہر چلا گیا, بجائے ادھر بیسک ہیلتھ یونٹ میں ٹائم اور اس کے بعد اپنا ایک مقابلہ, اور پھر لاہور میں ملتی ہے ریزیڈنسی یا نہیں ملتی, باہر کسی دوسرے شہر میں ملتی ہے, تو اس کی نسبت کسی کو بھی, چاہے وہ پرائیویٹ کا ہے چاہے وہ, ہر کسی کو اپیل کر رہا ہے اس وقت کہ جلد از جلد باہر جایا جائے, 3 سال 4 سال 5 سال کام کیا جائے اور پھر واپس آیا جائے. اس طرح سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے لیے اوور آل پاکستان میں مواقع مشکل ہو گئے ہیں, جس سے ڈاکٹرز کا برین ڈرین یا ڈاکٹرز کے باہر جانے کا رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے. جی بالکل, یہ رجحان خطرناک بھی ہے,
لیکن ایک رجحان بن چکا ہے اور اس میں پرائیویٹ یا گورنمنٹ کا اتنا رول نہیں ہے. اسی بہتری کے لیے آپ کے خیال میں کیا سجیشنز ہیں کہ آیا گورنمنٹ تھوڑا سا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو جس طرح سرکاری اداروں میں سستی تعلیم دینے کے لیے کوئی ایڈ کرتی ہے، اگر پرائیویٹ اداروں کو دینا شروع کر دیں تو اسٹوڈنٹس کو دینے والی فیس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، یا کوئی اسٹرکچر بہتر کر دے تو جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس میں کمی آ سکتی ہے؟ دو باتیں آپ نے پوچھ لی. دیکھیں برین ڈرین میں تو کمی نہیں ہونی، چاہے آپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں بھی فری کر دیں تعلیم، لیکن پھر بھی وہ جو برین ڈرین کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، مواقع دیکھنے کے لیے، اپنا مستقبل دیکھنے کے لیے، سیکیورٹی دیکھنے کے لیے ہر کسی کو اپیل کر رہا ہے آج کل. سو گورنمنٹ اگر اس میں امداد کرتی ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی، نہیں اس چیز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. یہ ہر کسی کو جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو کہاں پر پوسٹ کرنا ہے، کہاں سے ان سے کیا کام لینا ہے، صرف ہم نے ایک فورس نہیں بنانی جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں، ہم نے ان کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے، اس پر لائے عمل تیار ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سسٹم میں رہ کر بہتری لانے کی توفیق دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ.